بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے ایک محاورہ ضرور سنا ہوگا کہ ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں جو ہوتی ہیں، جس کو گنڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ پھر بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات آپ کو اپنے دانتوں سے کھولنا پڑتی ہے۔ اور میں اس حوالے سے کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی فلسفیانہ بات نہیں کروں گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی 1 کلو یا 1 پاؤ چاول ہے، اور یا 1 پاؤ دال ہے، یا 1 پاؤ گندم ہے، کوئی بھی دانے والی چیز ہے۔ آپ اس کو اس طرح گرا دیں، گرانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ شاید 1 سیکنڈ یا اس سے بھی کم۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ جناب اب اس کو ایک ایک دانہ کر کے دوبارہ اس تھیلے میں، شاپر میں، یا اس پیالے میں، یا اس برتن میں آپ ڈال دیں، تو آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ اور اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب اس چیز کو آپ نے اپنی پلکوں سے اٹھانا ہے، آنکھوں سے اٹھانا ہے، یا آپ نے اپنے ہونٹوں سے پکڑ کے اٹھانا ہے، جس طرح چڑیاں کرتی ہیں، تو یہ بات تقریباً ناممکن سی ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہمارے مقتدر حلقوں کی جانب سے بے وقت اور غلط فیصلے جو کیے گئے ماضی میں، آج وہ فیصلے ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، سیاسی رہنما بھی شامل ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ اس جرم میں عدلیہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، سول سوسائٹی کا بھی حصہ ہے، یعنی ہر طبقہ فکر کے لوگ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور نقصان کس کو ہو رہا ہے یا ہوا ہے؟ پاکستان کی معیشت کمزور ہوئی ہے، پاکستان کی ریاست کمزور ہو رہی ہے، پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے وہ کمزور ہوا ہے، پاکستان میں جو روایات ہیں ہماری مشرقی اسلامی اقدار وہ کمزور ہوئی ہیں۔ اور اب جو بات میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ڈالر کی اڑان دیکھیں، آج 226، 226، 227 روپے کا انٹر بینک میں ٹریڈ ہو رہا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر مل ہی نہیں رہا۔ سٹاک ایکسچینج آپ دیکھ لیں۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ ہماری اقدار میں گراوٹ آئی ہے، روایات میں گراوٹ آئی ہے، ہماری تھنکنگ میں، فلسفی میں، ہمارے جو بھی ہے شعور میں، اب اس کا ذمہ دار جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ہر ادارے نے، ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے، افراد نے حصہ بقدر جسہ جسے ہم کہتے ہیں، اپنی بساط یا توفیق کے مطابق اس میں حصہ ڈالا ہے۔ آج ایک اور خبر سنی پاکستان کے حوالے سے، اور پھر افسوس ہوا کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر دنیا کے 112 ممالک کے جو پاسپورٹس ہیں، ان میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 109 ہے۔ یعنی پاکستان سے نیچے صرف 3 ممالک ہیں۔ ایک ہے سیریا یعنی شام، دوسرا ہے عراق، تیسرا ہے افغانستان 112ویں نمبر پر ہے، عراق 111ویں نمبر پر ہے، شام 110ویں نمبر پر ہے، اور پاکستان کا پاسپورٹ دنیا میں 109ویں نمبر پر ہے۔ اور سب سے حیران کن اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یمن جو گزشتہ کئی سالوں سے، تقریباً 1 دہائی سے خانہ جنگی کا شکار ہے، بھوک، ننگ، افلاس، کوئی وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہ پاکستان سے اوپر ہے، وہ 108ویں نمبر پر ہے۔ انڈیا 86ویں نمبر پر ہے، یعنی 86 نمبر ہے۔ صومالیہ 57 نمبر پر ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کیا پاکستان صومالیہ سے بھی گیا گزرا ہے، نائجیریا سے بھی گیا گزرا ہے، کیا پاکستان لیبیا سے بھی گیا گزرا ہے؟ بہت سے ممالک ہیں پاکستان سے اوپر ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ صرف 3 ممالک، عراق، سیریا اور افغانستان۔
ہمارے یہاں دعوے کیے گئے کہ جناب ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ ہر ایک پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوگی. یہ عزت ہم نے کمائی ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پاکستانی پاسپورٹ کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا گیا ہو. کتنے ممالک ہیں دنیا میں جو پاکستانی پاسپورٹ والے کو انٹری پر ویزا دیتے ہیں یا ویزا آن ارائیول دیتے ہیں یا ای ویزا آفر کرتے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ 10 12. اور وہ بھی غریب ترین ممالک جہاں کوئی جانے کو تیار ہی نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ تو کہتے ہی ہے، یہ تو مجموعہ ہوتا ہے ہمارے سیکورٹی اداروں کا، یعنی فوج، افواج پاکستان، اس کے علاوہ عدلیہ، بیوروکریسی، یہ اس کا مجموعہ ہے، ایگزیکٹو، پارلیمنٹ. لیکن اب وقت آ گیا کہ خدا کا واسطہ اس ملک پر رحم کریں. وہ چوہے بلی کا کھیل جو آپ نے شروع کیا تھا اب اس کو ختم کریں. پاکستان کو ایک آپ نے ایسی تجربہ گاہ بنایا جس میں ہر 2 سال بعد آپ کے اپنے تجربہ گاہ میں کوئی نہ کوئی حادثہ یا واقعہ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا، جس طرح کسی بھی جسے کہتے ہیں نا لیب میں جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو کوئی جب ایکسپیریمنٹ غلط ہو جاتا ہے کیمیکل کا خاص طور پر، تو کبھی دھماکہ ہو جاتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی اور نقصان ہو جاتا ہے، کبھی گیس لیک ہوتی ہے، تو اس کے تجربہ کرنے والے جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی سے آپ دو بیٹھتے ہیں. تو پاکستان کو ایک ایسی تجربہ گاہ بنایا گیا گزشتہ 75 سالوں میں، اور تمام کے تمام تجربے ناکام ہوئے. اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے اپنے ہاں ایک نرسری بنائی جس نرسری میں ہر 10 15 20 سال بعد ایک نیا بیج بویا گیا، ایک نیا پودا لگایا گیا. جب وہ تناور درخت بنا تو وہ جو جس طرح اسلام آباد میں ہے نا، وہ جنگلی ایک قسم کی ایک درخت جب لگائے گئے تھے ایوب خان کے دور میں، کچھ لوگوں نے پتہ نہیں چائنیز ٹریز کہتے ہیں، جو بھی ہے، وہ اسلام آباد کے لیے وبال جان بن گئے، وہ سہانے روح بن گئے. اسلام آباد میں پولن جو الرجی ہے وہ ان درختوں کی وجہ سے تھی. تو اسی طرح کے جب آپ نے بیج بوئے، جب آپ چائنا کے آب و ہوا کے ساتھ موافق درخت تھے، وہ جب آپ اسلام آباد میں بوئیں گے تو یہی ہوگا. اسی طرح آپ نے ناکارہ بیجوں کی آبیاری کی، ان کو اپنے گملوں میں پالا پوسا، بڑا کیا، پھر میدان میں درخت بنائے، اور وہ درخت بجائے آکسیجن دینے کے کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن مونو آکسائڈ دینے لگے. وہ درخت بجائے سایہ دینے کے سائے کے نیچے آپ کو جلانے لگے. وہ درخت ماحول کو صاف کرنے کے بجائے آلودہ کرنے لگے. اور بالآخر کیا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جن لوگوں کے گھر دیہاتوں میں ہوتے ہیں، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں، چند درخت ایسے ہیں کہ ان کی جڑیں زیر زمین جا کے گھروں کی بنیادوں میں سے نکلتی ہیں اور بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. مکان زمین بوس ہو جاتے ہیں، مکان زمین بوس ہو جاتے ہیں. ایسے درخت لگائے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، اس کی آبیاری کی، اور بڑے فخریہ طور پر کہا کہ وہ دیکھیں جی وہ تو ہماری نرسری کا پودا ہے. اب نرسری کے جو پودے آپ نے لگائے تھے آج وہ تناور درخت ہو گئے ہیں، اور وہ آج آپ کی اپنی عمارت کی جڑوں میں اس کی جو بنیادیں ہیں ان کو کھوکھلا کر رہے ہیں. تو خدا را پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ بند کریں. اب بھی ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کو بچا لیں، پاکستان کی معیشت کو بچا لیں، اور ان لوگوں کو سبق سکھائیں جو اس وقت بھی اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے اس ملک کو ڈبونے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں. امید ہے آپ کو میری دل کی آوازیں لگی ہوں گی، آپ کے دل کو بھی لگی ہوں گی. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.